بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ۔ از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت میں شان رحمت کا ظہور۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کی فرضیت کو کس طرح سے بیان فرمایا، یہ بھی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ حاکم محض نہیں ہے، ارحم الراحمین بھی ہے۔ جو حاکم ہوتا ہے تو وہ ماشاءاللہ کسی بات کرے گا کہ روزہ رکھنا پڑے گا، خبردار کھال کھچوا دوں گا، بھوسا بھروا دوں گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم۔ گھبرانا مت، تم سے پہلے بھی روزہ فرض تھا، پہلے انسانوں نے بھی روزہ رکھا ہے، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگوں پر روزہ کے فرض ہونے کا تذکرہ کرنا یہ اپنے غلاموں پر روزے کو آسان کرنے کی تدبیر ہے کہ روزہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ سحری سے لے کر غروب تک خالی پیٹ رہنے سے کوئی مر جائے گا۔ تم سے پہلے بھی لوگ روزہ دار رہے ہیں، روزہ بھی رکھا اور زندہ بھی رہے، لہذا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم پریشان نہ ہونا۔ تھوڑی سی مشقت ہے لیکن اس کا انعام کیا ہے؟ انعام اتنا بڑا ہے، جس کو دنیا میں بڑا انعام مل جائے تو بڑی سے بڑی مشقت اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مثلا جون کا مہینہ ہے، گرمی شدید ہے، لو چل رہی ہے، اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو اس وقت کماڑی تک پیدل جائے گا اس کو پیٹرول پمپ کا ایک پلاٹ ملے گا جو 50 لاکھ کا ہوگا اور مفت میں ملے گا۔ تو اس وقت کتنے لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے اے سی سے کہیں گے تیری ایسی تیسی۔ روزہ اور صحبت اہل اللہ کا ایک انعام عظیم، اللہ تعالیٰ نے روزے کا انعام بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ گے، کہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے، صاحب تقوی بن جاؤ گے، میں تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا۔ اور یہی انعام اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی میرے دوست بن جاؤ، کیونکہ ان اولیاؤہ الا المتقون، متقی ہی میرے دوست ہیں۔ مگر تقوی مشکل ہے، اس کو آسان کرنے کے لیے وکونوا مع الصادقین نازل فرمائے کہ اہل تقوی کی صحبت میں رہو۔ جیسی صحبت میں آدمی رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ میرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک شخص سردی سے کانپ رہا ہے کہ گرم گرم چائے کی ایک پیالی پی لی اور سردی کم ہو گئی، تو جب چائے کی پیالی میں سردی دور کرنے کی خاصیت موجود ہے تو کیا اللہ والوں کے ایمان کی گرمی کی وجہ سے ہمارا ایمان گرم نہیں ہو سکتا؟ کیا چائے کی پیالی اولیاء اللہ سے بڑھ جائے گی؟ ان کے پاس رہ کے تو دیکھو۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کئی گھنٹے عبادت کے بعد دہلی کی مسجد فتح پوری سے نکلے کہ ایک کتے پر نظر پڑ گئی۔ وہ کتا دہلی کے تمام کتوں کا شیخ بن گیا، دہلی کے سارے کتے اس کے پاس ادب سے بیٹھتے تھے۔ تجربے کی بات کہتا ہوں، جن لوگوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں، ان کی خدمت کی، مخلوق نے ان کو پیار کیا اور اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی نظر میں کرامت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت نعمت مکانی ہے اور رمضان شریف نعمت زمانی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ رہائش ہو اور رمضان کا مہینہ ہو تو جب زمان اور مکان کے دو انجن لگ جائیں گے تو اللہ کے قرب کا راستہ جلد طے ہوگا۔ اسی لیے اکثر بزرگوں نے مریدوں کو رمضان المبارک میں اپنے ہاں اکٹھا کیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی بڑے بڑے علماء رمضان میں پہنچ جاتے تھے، لیکن جس کو لالچ ہوتی ہے وہی پہنچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں لیکن جب موت آئے گی تب جاگیں گے، موت ان کو جگائے گی۔ روزے کی ایک حکمت آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت میں میری شان رحمت کا ظہور ہے۔ تم کو تکلیف دینے کے لیے روزہ فرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ روزہ اس لیے فرض ہو رہا ہے تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ جب تم ایک مہینے تک جائز نعمتوں سے اور ہماری جائز مہربانیوں سے اپنے نفس کو بچاؤ گے کہ دن بھر رزق حلال بھی نہ کھاؤ گے نہ پیو گے،
تو اس مشق اور ٹریننگ کے بعد امید ہے کہ بعد رمضان تم حرام چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ رمضان شریف کی ایک اور فضیلت بیان کرتا ہوں۔ یوں تو روزے کا بہت ثواب ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ایماناً و احتساباً روزہ رکھتا ہے۔ من صام رمضان ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه۔ احتساب کا ترجمہ مولانا علی میاں ندوی دامت برکاتم نے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ احتساب کے معنی ہے ثواب کی لالچ۔ اللہ والوں کے ترجمے میں کیا مزہ ہے، ایماناً یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور احتساباً یعنی ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے۔ ماہ رمضان میں تقوی سے رہنے کی برکات۔ دل میں پہلے ایک مہینے کا معاہدہ تو کرو، ایسا نور آئے گا کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اس نور سے محروم ہونے کو دل نہ چاہے گا۔ جو بڑی روشنی میں رہ لیتا ہے، مثلا 1000 پاور کے بلب میں، تو پھر 40 پاور کے بلب میں اس کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگی۔ بس ایک مہینہ تقوی کے بڑے بلب میں رہ لو، ایک مہینے کے لیے نفس کو آسانی سے منا لو کہ بھائی معاہدہ کرتے ہیں کہ نہ بدنظری کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، اور خواتین یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم ایک مہینہ بے پردہ نہیں نکلیں گی، برقعے سے نکلیں گی اور جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، کسی کی غیبت بھی نہیں کریں گے اور گھر میں VCR ٹیلی ویژن بھی نہیں چلنے دیں گے۔ ایک مہینے کا معاہدہ کر لو اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے کہو، اے اللہ ہم یہ مہینہ تقوی سے گزار رہے ہیں، آپ اس مہینے کا تقوی قبول کر کے 11 مہینے کے لیے بھی ہمیں متقی بنا دیجئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان جتنا بہتر گزرے گا، جتنا زیادہ تقوی سے گزرے گا، اس کے 11 مہینے بھی پھر ویسے ہی گزریں گے، اور جو رمضان میں بھی گناہ کرے گا اس ظالم کے 11 مہینے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ حج میں حرمین شریفین جا کر جو آپس میں لڑ جائیں تو ان کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، وہ اپنے ملکوں میں بھی آ کر لڑتے رہیں گے، الا من تاب، مگر جو معافی مانگ لے۔ حرم کی خطا کی توبہ بھی حرم میں ہی کر لیجئے۔ حدود حرم میں جو دم واجب ہوتا ہے وہ حدود حرم ہی میں دینا پڑتا ہے، اپنے ملکوں میں آ کر بکرا دے دو تو دم ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدود حرم کی خطاؤں کی تلافی حدود حرم ہی میں کر لو اور ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ جاؤ کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، حاجی صاحب مجھے معاف کر دو۔ حدود حرم کی خطا کو وہیں معاف کرا لو، حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو۔ بس اس مہینے کا حق میرے دل میں آج یہی آیا ہے کہ آپ حضرات کو رمضان کے مبارک مہینے کے لیے آج ہی سے مستعد کر دوں اور نفس کے گھوڑوں کی لگام زبردست ٹائٹ کر دی جائے کہ یہ ایک مہینہ اللہ کے نام پر فدا رہو۔ ایک مہینے کے لیے انشاءاللہ نفس مان جائے گا کہ کوئی بات نہیں، چلو مولوی صاحب کی بات مان لو، ایک مہینے کا معاملہ ہے۔ اس کا اثر انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا کہ ایک مہینہ جب تقوی کے نور میں رہیں گے تو رمضان کے بعد بھی گناہ کی ہمت نہیں ہوگی، اندھیروں سے مناسبت ختم ہو جائے گی۔ اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ احترام رمضان کے صدقے میں تقوی فی رمضان کی برکت سے تقوی فی کل زمان ہمیں دے دیں۔ جیسے حرمین شریفین میں جن لوگوں نے نظر کو بچایا، اللہ نے ان کو عجم میں بھی تقوی دے دیا کہ تقوی فی الحرم ذریعہ بن گیا تقوی فی العجم کا۔ ایسے ہی تقوی فی رمضان کو اللہ تعالیٰ سبب بنا دے تقوی فی غیر رمضان کے لیے بھی وفی کل زمان کے لیے بھی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔